وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 21-22 حصہ دوم 25-49 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم بے دین لوگ ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس یہ آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ. سامنے کرام سورہ احقاف آیت نمبر 21. وَاذْكُرْ أَخَا عَاد. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ. اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے. دعوت کیا تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا. انہوں نے کہا کہ کیا اے پیغمبر، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اچھا تو لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو. سامنے کرام گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے، اور گزشتہ سبق میں میں نے آپ سے یعنی خلاصہ یہ تھا کہ انسانیت کی فلاح اور نجات بندگی رب میں ہے. یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کم از کم.
بندگی رب ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ دیکھیں عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند افعال تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، دنیا کی طرف۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت اور جد و جہد سے زیادہ پیاری ہیں۔ اور آج کا مسلمان عذاب الہی کے قابل ہے اور یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی ہے۔ آج کا مسلمان امت کا شیرازہ بگڑ چکا ہے اور ہم لوگ نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر شخص، امت مسلمہ کے ہر شخص کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دین سے اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، میں آپ کو آرام سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو آپ منزل نہ بنا سکے یا نہیں بناتے تو اب آپ کو دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ قرآن اور نبی کا عمل یا نبی کی تعلیمات آپ کے لیے غیر اہم ہوں گی۔ انہوں نے جو کیا اور جو فرمایا آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ آپ دیکھ لیں اپنا آج صورتحال کیا ہے آپ کی۔ یعنی ہم تو ہمارے لیے آج مسلمان فرد ہو، امت ہو ساری، قرآن کی ہدایت کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ ہم تو قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ کسی اسلامی ملک، برائے نام جو اسلامی ملک ہے، اس میں آپ بتا دیں کہ قرآن فہمی جو ہے وہ نصاب تعلیم کا حصہ ہو، چلے، چیلنج ہے میرا۔ کسی اسلامی ملک میں جو برائے نام ہے تو اس میں قرآن کا حکم ہو، یعنی قرآن بطور قانون ہو، نافذ ہو، اللہ کا حکم اس میں نافذ ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو دیکھ لیں، انفرادی طور پہ ہم سب، یعنی دیکھیں یہ ایک عام بات کر رہا ہوں، آپ اپنے متعلق بھی سوچیں کہ کیا ہمیں قرآن کی ہدایت کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اور ایک استاد جو قرآن کی تعلیمات سے ہمیں آگاہ کرے اور نبی کا طریقہ عملی طور پہ ہمیں بتائے، کیا ہمیں اس استاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہم ہر شخص اپنے ذات میں علامہ بنا ہوا ہے اور ہر شخص کا اپنا ایک سوچ ہے دین کے متعلق۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، دین کے متعلق میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ممبر پر بیٹھ کے اکثر لوگ اپنی اپنی وضاحتیں کرتے ہیں دین کی۔ کسی نے یعنی دین کو ایک فرقہ سمجھ لیا ہے، ایک خاص سوچ اپنا لی ہے، کہتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے، کیوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کے خلاف تو ہم جا نہیں سکتے۔ ایک صاحب یعنی بہت بڑی جماعت ہے، ان کے سربراہ کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ بھئی ہمارے جو ہیں دین میں، یعنی ہمارے فرقے کے جو سربراہ ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو ہم اپنے کان آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ درجہ تو صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ رسول کی بات آ جائے خاموش، اللہ کا حکم ہو خاموش، آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، یہ درجہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، بس اور کسی کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔
میں نام نہیں لیتا لیکن میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں ہمارے فرقے کا جو امام ہے اس کی جب بات آ جائے تو ہماری آنکھیں بھی بند کان بھی بند، بس اس بات کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ یہ تو مرتبہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، بس یہ قرآن میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے، لیکن فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول او کما قال، اگر تمہارا اختلاف آ جائے کسی بات میں تو پھر اللہ اور رسول ہے، اطاعت اللہ کی ہے اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اطاعت بھی آپ کہہ لیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ایک بات۔ بہرحال میں اپنی وہ مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ہم قوم عاد کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قوم عاد کے پاس جو پیغام آیا اور جس وجہ سے ان پر عذاب آیا تو وہ وجوہات تو ہم میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیں ہمارے پیغمبر کی بھی دعوت یہی ہے، اور یہ تو آیت نمبر 21 میں ہے، یعنی ان سے آگے پیچھے جتنے بھی رسول آئے ان کا ایک پیغام ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہمارے رسول کا بھی یہی پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میں دیکھیں یہ باتیں تھوڑی سی میں تفصیل سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بات ہماری جو سمجھ میں نہیں آتی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں۔ بندگی صرف فقط اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ یہی بات جو ہے یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دیکھیں میں یعنی جب یہ موضوع آتا ہے تو میرا جی کرتا ہے کہ میں یہ کھول کے وضاحت کروں کہ عبادت چند افعال تک محدود نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب اطاعت، کلی اطاعت، ہر لمحہ ہر لحظہ اطاعت، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، نفسانی خواہشات کے خلاف۔ یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرمائی ہے، یعنی جنت میں کون جائے گا؟ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہش سے اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ، بس یہ ایک مطالبہ ہے۔ مختلف صرفنا الآیات ابھی آئے گا، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، صرفنا الآیات، ایک بات مختلف طریقوں سے۔ تو اب یہ جو ہے مثال کے طور پہ جو میں نے آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ پیارے رسول نے بھی یہی بات کہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور میں اللہ کی عطا سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کم از کم بات سمجھ لیں کہ زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور وہ وجہ ظاہر ہے کہ ہم نے دنیا کا ایک دھوکہ کھا لیا ہے، ایک دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں۔ دنیا کا دھوکہ جس کو بھی لگ گیا اس کو اس کلمے کے تقاضوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ آج یہ کلمہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہے،
کیونکہ ادھر دھوکہ لگا ہوا ہے دنیا کا، اور اس دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح یہ قوم عاد تھی۔ کہتے ہیں قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اے ہود تم ہم نے جو مقاصد زندگی بنے، دیکھیں الہ کا مطلب کیا ہے، تم اس سے ہمیں روک رہے ہو، ہمارے بھی تو معبود ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا معبود مقصود محبوب تو دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر فرد جو ہے اس کی سوچ میں دنیا ہے، ظاہر ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک، آج کا میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ پیدائش سے لے کر موت تک دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کو آخرت کی نہ تو اس کا آخرت پر یقین ہے، نہ اس کو سمجھ آتی ہے، اور یہ معاملہ ہماری بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن تھوڑا سا مجھے عرصہ ہوا ہے، 40-45 سال یہی بات کہنے میں، لوگوں کو یہ سمجھانے میں، لیکن کوئی سمجھتا تو نہیں ہے۔ ہمارے درس کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگ داخل بھی ہوتے ہیں، اس میں چلے بھی جاتے ہیں، 1-8 مہینہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ، جب باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو شامل ہیں وہ درس کو سنتے نہیں ہیں، انہوں نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن جاتے ہیں لیکن کوئی دیکھتا تو نہیں ہے مجھے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا اسٹیٹس۔ تو خیر میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا بگڑا ہوا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ جو قوم عاد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں عبرت کیا ہے؟ یہ واقعات تو عبرت کے لیے آتے ہیں، اس میں تمام پیغمبروں کی جو واقعات ہیں اس میں کیا ہے کہ تو پیغمبر آیا، توحید کی دعوت دی، قوم نے نہ مانا، وہ قوم تباہ کر دی گئی، عذاب آ گیا۔ بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے، بادل تو ہیں، لیکن جو بادل تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے یعنی یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ ہوا اللہ کے لیے تو دیکھیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو کوئی ٹینک، توپ اور گولیوں کی تو ضرورت نہیں ہے، یا کسی بم برساؤ گے تو وہ مریں گے۔ ہوا ہے، دیکھیں ہوا ہے، زلزلہ آ گیا، ہاں طوفان آ گیا، پانی زیادہ ہو گیا، قوم نوح جو ہے پانی زیادہ ہو گیا، سب لوگ ڈوب گئے، تیز ہوا چلی، سب لوگ مر گئے، اکھاڑ پچاڑ دیا۔ اللہ کی یہاں تو کوئی بھی مطلب وہ یعنی سارے اسباب اس کے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مطلب آپ دیکھیں آیت نمبر 25، تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے یہ جو بادل آ رہے ہیں ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو جب عذاب آیا اس کے بعد وہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ہر چیز تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، جانور، کیڑے مکوڑے، سب کچھ ختم ہو گیا۔
کذالک نجزی القوم المجرمین، بہت خطرناک، بہت ڈراوے کی بات ہے۔ مجرم کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آج مسلمان قوم مجرم ہے اللہ کی، اللہ کے قانون کی، قانوناً یہ مجرم ہے۔ دیکھیں ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کے سامنے رب کی آیات پیش کی جائیں، اس کی نصیحت کی جائے، وہ اس سے منہ موڑ لے؟ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان جو مجرم ہے۔ انا من المجرمین منتقمون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ میں غفور الرحیم تو ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا شدید ہے، دردناک عذاب ہے۔ لیکن دردناک عذاب کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، اور شکر گزار بندوں کے لیے تو عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کر لو، اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا اللہ نے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا، ہم نے بھی اسی طرح اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن میں ہے آیت، تفرقہ میں مت پڑھو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ حکم الہی ہے، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم تو شیطان کے نقش قدم پر ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں۔ دیکھیں شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ یہ ہم زبان حال سے آج کے مرد ہوں یا خواتین ہوں، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کی۔ یعنی ایک دیکھیں وہ ذہنیت جو ہے وہ مسخ ہو گئی ہے۔ آج کی میں بات کروں، ذہنیت مسخ ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن ہمارے۔ نہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں فیس بک میں جو بھی اسکالرز ہیں، قصے کہانیاں قصے کہانیاں قصے کہانیاں، کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کی بندگی کی طرف تو نہیں بلایا جا رہا۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں فرقہ واریت کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ خالص توحید، مسئلہ تو سارا توحید کا ہے۔ انسان یا موحد ہوگا یا مشرک ہوگا۔ ہم لوگ موحد نہیں ہیں، ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ شرک کی اقسام ہیں، پھر شرک خفی، شرک جلی۔ پھر ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم نے 20 نمبر آیت میں پڑھا تھا گزشتہ، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔
آج ذلت کا عذاب تم چکھو گے، کیونکہ ناحق تم نے تکبر کا رویہ اختیار کر لیا تھا اور نافرمان تھے تم لوگ۔ آج نافرمانی ہمارا شیوا ہے، قومی طور پر، فرد ہو یا قوم ہو یا امت ہو، نافرمانی ہمارا شیوا ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دانستہ طور پہ ایسا کر رہے ہیں، نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیوا ہمارا ٹھیک ہے۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں اتنا اسلام سخت نہیں ہے، تم تو دقیانوسی ہو اور تنگ نظر ہو، اسلام بڑا روشن مذہب ہے۔ یہ مجھے لوگ کہتے ہیں اتنی سختی نہیں ہے۔ اب یہ ہماری ذہنیت ہے کہ جب ایک اللہ کی اطاعت کی بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا سخت نہیں ہے اسلام۔ دیکھیں، ہمارا قومی رویہ کیا ہے؟ نافرمانی، اللہ کی، یعنی اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہمارا نہ شیوا ہے، نہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی ذہن سے دین کی تشریح کر رہا ہے۔ ہماری نظر میں، دیکھیں، میں بھی تھوڑا سا اس میں مطلب انوالو ہوں نا، تو ہمارے جو سننے والے ہیں ان سب کے ذہن میں اپنی اپنی ایک تشریح ہے دین کی۔ اب میں تو بیان کرتا ہوں، لیکن میرے بیان کو وہ اپنے حساب سے تولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے مسئلہ کہ ہم قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو ایک خاکہ ہے اسی کے مطابق ہم تشریحات کرتے رہتے ہیں دین کی۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، جو آیت نمبر وہ ہے نا 20، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ دین ہے، پورا دین ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا دین ہے۔ ہم نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی پیروی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رسول نے کیسی زندگی گزاری، کیا ان کی ہدایات تھی، یہ ساری باتیں ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، ہاں سن لیتے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس آتا ہے، افسوسی کی تو بات ہے، کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ اور بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس جو واقعہ ہے قوم عاد کا، اس سے آپ عبرت لیں۔ اس میں پیغمبر آتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ انذر اذ انذر قومہ بالاحقاف، احقاف ایک جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں پہ وہ پیغمبر آئے تو انہوں نے خبردار کیا اور دعوت کیا دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی ہے، اللہ کی طرف رخ پھرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نفسانی خواہشات کی بجائے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل